لوگوں کو چاہیے تھا کہ میرا حوصلہ بڑھاتے، میری حوصلہ افزائی کرتے، میری ہیلپ کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ نے میرا حوصلہ مزید بڑھا دیا ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے آپ نے مجھے روکا نہیں، بلکہ میرے حوصلے کے اندر مزید پختگی آ گئی ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی میری ویڈیو آپ نے لازمی سننی ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ میں آپ کو آج کچھ باتیں بتانے والا ہوں، مجھے بہت دکھ ہوا ہے دلی طور پر۔ دوستو آپ جانتے ہیں اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک اچھے اور ایک برے، لیکن مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی۔ خود تو وہ جو مرضی کام کرتے رہیں، چاہے وہ برا ہو، لاکھ درجے برا ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں، لیکن دوسرا شخص کوئی اور اگر اچھا کام بھی کر رہا ہے تو وہ اس کے اندر خام خواہ سے عیب نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی بات بتانے والا ہوں، جو آپ نے تھمبنیل میں بھی دیکھا ہوگا۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات آپ کو بتانی پڑ رہی ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ ایک بندہ اپنا کر رہا ہے، اپنے مستقبل کے لیے وہ کر رہا ہے اور کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے، کوئی مطلب فحاشی نہیں کر رہا ہے، کوئی عریانی نہیں پھیلا رہا ہے، کوئی غلط کام نہیں کر رہا، اس کے باوجود بھی چاہیے تو یہ کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس کے برعکس لوگ اس کو تانا شکنی کر رہے ہیں، اس کا دل توڑ رہے ہیں، اس کا حوصلہ پست کر رہے ہیں۔ بہت ہی افسوس ہوا مجھے یہ سن کر۔ دوستو آپ کو میں بتاتا چلوں، میں تقریباً پچھلے 7-8 سال سے امامت کے شعبے سے وابستہ ہوں، مسجد میں امامت کرتا ہوں، بچوں کو بھی قرآن مجید پڑھاتا ہوں۔ مختلف جگہوں پر میں نے مختلف وقت میں امامت کی ہے اور بچوں کو بھی پڑھاتا رہا ہوں، لیکن میں جہاں بھی گیا ان میں سے کچھ چند جگہیں ٹھیک تھیں، لیکن جہاں بھی گیا اکثر یہی دیکھا ہے کہ آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے، انتظامیہ کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا رویہ امام کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ جہاں جیسا آپ سنتے ہیں اکثر، یعنی کہ اس کے بارے میں آپ کو سننے کو ملتا ہوگا، بالکل لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔ کہیں امام کے ساتھ انتظامیہ کی نہیں بنتی، کہیں جو ہے نا وہ صدر صاحب ہوتے ہیں مسجد کمیٹی کے اس کی نہیں بنتی ہے، کہیں کمیٹی سے صدر والا سسٹم نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو مسجد کے ساتھ محلے کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ چنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی خاص طور پر امام کے ساتھ نہیں بنتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک باہر کا آدمی آ کر ہمارے محلے میں یہاں پہ بچوں کو پڑھاتا ہے، امامت کرتا ہے، لوگ اس کی اتنی عزت کرتے ہیں، وہ صرف حسد کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس کی اتنی عزت کیوں کی جاتی ہے۔ تو ان 7-8 سالوں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت تجربات سے گزرا ہوں اور بہت سارے اچھے لوگوں سے بھی ملا ہوں، بہت سارے برے لوگوں سے بھی ملا ہوں۔ لیکن دوستو آپ لوگ یہ جانتے ہوں گے، اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے، آپ مثالیں بھی سنتے ہوں گے کہ کسی کے ہاں نوکری کرنے سے، کسی کی ملازمت کرنے سے ہزار درجے بہتر ہے کہ بندہ کوئی اپنا چھوٹا موٹا کام کر لے، کاروبار کر لے۔ تو دوستو میں بہت ساری جگہوں پر پھرا ہوں، بہت ساری علاقوں میں گیا ہوں، امامت کی ہے، وہاں پہ رہا ہوں، کچھ لوگوں سے بھی ملا، اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود کچھ عرصہ پہلے میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یار میں دوسروں کے پاس جا جا کر، مختلف علاقوں میں جا جا کر، کام تو ہم دین کا ہی کرتے ہیں، وہاں پہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، قرآن مجید پڑھاتے ہیں، امامت کرتے ہیں، کیوں نہ میں اپنے محلے میں یا اپنے علاقے میں رہ کر دین کی خدمت کروں۔ جو میرے آس پاس کے گاؤں کے لوگ ہیں، میرے علاقے کے لوگ ہیں، وہاں کے بچے جو ہیں وہ دین سے محروم ہیں، کیونکہ ہمارے علاقے میں کوئی مدرسہ نہیں ہے آس پاس جہاں بچے باقاعدہ دین کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا اور میں نے سوچا کہ یار آج کے اس دور میں جہاں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور دین کی طرف لوگوں کا رجحان بھی بہت کم ہے، تو میں کیا کروں گا اور میں کس طرح سے اکیلا بندہ جو ہے نا اس فیلڈ کو آگے لے کر چلوں گا، یا اپنے علاقے میں ادارہ بناؤں گا، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو اس طرف زیادہ وہ بھی نہیں ہے کہ دین کے ساتھ جس طرح ہوتا ہے لوگ شہروں میں تعاون کرتے ہیں ماہانہ سالانہ، یہاں دیہات ہے، گاؤں کا ماحول ہے، یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ لوگ سال میں ایک بار گندم دے دیتے ہیں، وہ بھی ایک آدھ من، اس سے آپ کو پتہ ہے کہ گزارا نہیں چلتا۔ تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی آپ کو بولنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے، آپ کو تھوڑا مطلب بولنے کا شعور ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا ایک یوٹیوب چینل بنائیں، اس سے آپ کو اچھا خاصا رسپانس ملے گا۔ میں نے اس کے کہنے سے، اس کے مشورے سے کام شروع کر دیا اور واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی کہ کامیابی دی، تھوڑے دنوں میں بہت اچھا رسپانس ملا ہے۔ لیکن کچھ دنوں سے مجھے ایسے کومنٹس آ رہے ہیں کہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ یار اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں، نہ میں کسی کو گالیاں دیتا ہوں، نہ میں کوئی
غلط بات کرتا ہوں، نہ فحاشی کرتا ہوں، نہ ہی کوئی میں میوزک چلا رہا ہوں، نہ میں گانے سن رہا ہوں، نہ آپ کو سنا رہا ہوں، نہ کوئی اس طرح کی غلط بات ہے۔ میرا جسٹ آپ کو نالج دینے کا کام ہے، آپ کو سکھانے کا کام ہے، سمجھانے کا کام ہے۔ اپنے یوٹیوب پر میں آپ کو مختلف چیزیں سکھاتا ہوں یا مختلف انفارمیشن دیتا ہوں، اس میں کون سی غلط بات ہے یار؟ اس کے باوجود بھی مجھے ایسے ایسے کمنٹ آتے ہیں، جی آپ مولوی صاحب ہیں، آپ کا شعبہ دوسرا ہے، آپ علمی یعنی کہ شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ بھائی میں کوئی غلط کام تھوڑی کر رہا ہوں، میں کوئی اللہ معاف کرے فحاشی کا کام کر رہا ہوں؟ میرا چینل آپ چیک کریں، میں آپ کو یہ دیکھیں آپ، کیا یہ فحاشی ہے؟ کیا یہ عریانی ہے؟ دین کا کام تو ہم کر ہی رہے ہیں، دین کا کام ہے ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ منظر دیکھیے ذرا۔ یہ آپ نے دیکھا دوستو کس طرح سے قرآن مجید بچے پڑھ رہے ہیں۔ دین کا کام تو ہم کر ہی رہے ہیں یار، ایسا تھوڑی ہے کہ ہم دین کا کام چھوڑ رہے ہیں یا دین کا کام کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، پڑھاتے بھی ہیں، قرآن مجید بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل مساجد میں کیا حالات ہیں، امام کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ اسی کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے یار میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں، اپنا کچھ کروں تاکہ آئندہ میرا مستقبل بھی اچھا ہو، اور دوسرا میں اپنے علاقے میں ادارہ بناؤں جہاں پہ بچوں کو میں قرآن مجید پڑھاؤں، بچے دین کی تعلیم حاصل کریں، تو اس میں کیا برا ہے؟ اس کے باوجود بھی لوگوں کو چاہیے تھا کہ میرا حوصلہ بڑھاتے، میری حوصلہ افزائی کرتے، میری ہیلپ کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ نے میرا حوصلہ مزید بڑھا دیا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے آپ نے مجھے روکا نہیں، بلکہ میرے حوصلے کے اندر مزید پختگی آ گئی ہے۔ جو لوگ اس طرح کے کمنٹ کر رہے ہیں ان دوستوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ بھائی آپ اچھی چیز کو پروموٹ کریں، اچھی چیز کی حوصلہ افزائی کریں۔ ایک بندہ محنت کر رہا ہے، اچھا کام کوئی غلط تھوڑی کر رہا ہے، پھر بھی اس کے باوجود آپ اس کو تانا دے رہے ہیں، اس کو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، میں کوئی فحاشی عریانی نہیں پھیلا رہا، میں کسی کو غلط گائیڈ نہیں کر رہا، نہ جھوٹ بول رہا ہوں، نہ کسی کو غلط راستے پر لے کے آ رہا ہوں۔ میں تو اپنا ایک سیدھا سادہ ایک کام کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے تو آپ نہ دیکھیں، لیکن یار اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اس میں خام خواہ عیب نکالنے شروع کر دیں، خام خواہ کی باتیں سنانا شروع کر دیں۔ تو میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ میری حوصلہ افزائی کریں گے، آئندہ میری ہمت بڑھائیں گے، اور اسی طرح جس طرح میں محنت کر رہا ہوں انشاءاللہ اس طرح کرتا رہوں گا، اور آپ دوستوں کو تک اچھی معلومات پہنچاتا رہوں گا۔